الصلاة خير من النوم۔ ناظرین گرامی، جبل احد ایک ایسا پہاڑ ہے جہاں پر مسلمانوں نے اپنی دوسری جنگ یعنی احد کی جنگ لڑی تھی۔ اس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تشریف لائے تھے اور مسلمانوں کی قیادت فرما رہے تھے، لہٰذا اسی مناسبت سے اسے غزوہ احد بھی کہا جاتا ہے۔ غزوہ احد پہاڑوں کے گرد لڑی جا رہی تھی اور اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے صحابہ کے ایک گروہ کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ پہاڑ کے اوپر موجود رہیں اور جب تک ان کی طرف سے حکم نہ کیا جائے، یعنی جنگ جیتنے اور ہارنے دونوں صورتوں میں جب تک تیر اندازوں کے اس گروہ کو حکم نہ دیا جائے تو اسے اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہٹنا اور اپنے مورچوں کو نہ چھوڑے۔ اور جنگ کی ابتدا میں مسلمانوں نے فتح حاصل کی اور دشمن کو پسپا کر دیا۔ اس کے نتیجے میں اب مسلمان مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے اور جن پہاڑوں کے اوپر اپنے گروہ کو تعینات کیا تھا وہ بھی نیچے اتر آئے اور مال غنیمت کو اکٹھا کرنے لگے۔ دشمن نے موقع پایا اور یہ دیکھا کہ مسلمانوں کے مورچے خالی ہیں تو فوراً انہیں پہاڑ کی دوسری طرف سے حملہ شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں 70 صحابہ اس غزوے کے دوران شہید ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے آ کر کہا کہ ہمارے فلاں ساتھی شہید ہو گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر اس کے بعد ایک اور صحابی آئے کہ کہا کہ حضور آپ کے چچا حضرت حمزہ کو اعداء نے قتل کر دیا ہے، ان کی لاش کے 11 ٹکڑے کیے، یہاں تک کہ ان کے کلیجے کو چبایا گیا ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ناظرین گرامی، اس غزوہ کے بعد جب صحابہ کی تدفین کے لیے انہیں جنت البقیع لے جایا جانے لگا تو احد پہاڑ اپنی زبان سے حال بیاں کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، آپ نے ان صحابہ کو میرے دامن میں ہی دفن کر دیجئے کہ میں قیامت تک ان کی زیارت کرتا رہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اور جنت میں داخل ہونے والا کا استقبال سب سے پہلے یہی احد پہاڑ کرے گا۔ ناظرین گرامی، ان احد پہاڑ کے حوالے سے کچھ کہانیاں اور کچھ واقعات گردش کرتی جا رہے ہیں جن کے متعلق آج کی اس ویڈیو میں بات کی جائے گی، لہٰذا آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے ریڈ بٹن پر کلک کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر دیں تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ناظرین گرامی، سعودی عرب میں رہنے والا ایک شخص جس کے یہاں 4 بیٹیاں ہوئی، وہ انہی 4 بیٹیوں کا باپ تھا، اس کے علاوہ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ یہ شخص نہایت ہی نیک اور 5 وقت کا نمازی تھا۔ وہ ہر وقت عبادت الہی میں مشغول رہتا، لڑکی فروخت کر کے اپنا گزر بسر کیا کرتی اور اس کے بعد وہ اللہ کی عبادت کرنے میں مصروف ہو جاتا۔ اللہ نے اپنے دین سے اسے اتنی محبت دی تھی کہ وہ شخص ہر وقت کھلے دل سے بانٹتا رہتا۔ اس کی 3 بیٹیوں کی شادی ہو گئی، ایک بیٹی ابھی بھی موجود تھی۔ ایک دن اس شخص کی بیوی کسی کام سے باہر گئی اور اس کی بیٹی اکیلی گھر میں موجود تھی۔ وہ شخص کچھ لکڑیاں کاٹ کر لایا جنہیں وہ فروخت کرنے کے لیے یعنی بیچنے کے لیے باندھ رہا تھا کہ اچانک شیطان نمودار ہوا، اس شخص کو ایسا بہکایا کہ آہستہ آہستہ وہ شخص عبادت الہی سے دور ہوتا چلا گیا۔ شیطان اسے بہکاتا چلا گیا، اس کے جال میں پھنستا چلا گیا، یہاں تک کہ اب بچ کر نکلنے کا کوئی راستہ اس کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ گھر کے اندر جہاں خوشحالی تھی وہاں غربت پیدا ہونے لگی، یہاں تک کہ غربت اتنی سنگین ہو گئی کہ نوبت فاقوں تک آ گئی۔ اس شخص کی بیوی ایسے مرض میں مبتلا ہو گئی کہ آخر کار وہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ وہ شخص اور اس کی ایک بیٹی اکیلے رہنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ آخر کار ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے اپنی بیٹی کو لیا اور وہ جبل احد یعنی اسی پہاڑ پر جا پہنچا۔ شیطان یہاں بھی نمودار ہوا اور اس شخص کو بہکایا۔ اس شخص نے پہلے تو اپنی بیٹی کو دھکا دیا اور پھر جبل احد سے کود پڑا۔ آخر کار شیطان اپنے منصوبے میں
کامیاب ہوا اور اس شخص کو حرام موت تک لے کر چلا گیا۔ ناظرین گرامی، یہ واقعہ تو بیان کیا جاتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے اس کے متعلق کوئی تفصیلات رپورٹ نہیں مل سکی، لیکن ایک روز جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ نے دریافت کیا کہ بھلا یہ بتاؤ کہ وہ کون سا کام ہے کہ جس کے کرنے سے تو انسان پر غالب آ جاتا ہے۔ اس پر شیطان نے جواب دیا، اب آدمی اپنی ذات کو بہتر سمجھتا ہے اور اپنے عمل کو بہتر خیال کرتا ہے اور اپنے گناہوں کو بھول جاتا ہے۔ تو اے موسیٰ، میں آپ کو 3 ایسی باتیں بتاتا ہوں جن سے آپ کو ڈرتے رہنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھا جائے، کیونکہ جب کوئی شخص تنہائی میں کسی غیر محرم مرد یا عورت کے ساتھ بیٹھا ہو تو ان کے ساتھ تیسرا شخص شیطان موجود ہوتا ہے، جو کہ میں خود شیطان ہوتا ہوں، یہاں تک کہ اس عورت کے ساتھ اس کو فتنے میں ڈال دیتا ہوں۔ دوسرا کام یہ کہ اللہ تعالیٰ سے جو عہد کرو تو اس کو پورا کرو، کیونکہ جب کوئی اللہ سے عہد کرتا ہے تو اس کا ہمراہ میں ہوتا ہوں، یہاں تک کہ اس شخص اور وفائے عہد کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہوں۔ اور تیسرا یہ کہ جو صدقہ نکالو اسے جاری کر دیا کرو، کیونکہ جب کوئی صدقہ نکلتا ہے اسے جاری کرتا ہے تو میں اس کے اور اسے پورا کرنے کے بیچ میں حائل ہو جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر شیطان چل دیا اور 3 بار کہا، ہائے افسوس، ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں نے اپنی راز کی باتیں موسیٰ سے کہہ دی ہیں۔ وہ بنی آدم کو ڈرائے گا، اپنی ذات کو بہتر سمجھانا۔ اسی بات سے شیطان خود ہلاک ہوا، کیونکہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا اور یہ خیال کرتا تھا کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ ناظرین گرامی، یہ 3 واضح باتیں ایسی ہیں جو شیطان نے خود بیان کر دی اور جن پر عمل کرتے ہوئے کوئی بھی انسان ہلاکت کی طرف جا سکتا ہے۔ پہلی بات یہ، کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھا جائے، اور اسی سے فتنے کی آگ آغاز ہوتا ہے اور یہ انسان کو تباہی تک لے جاتا ہے۔ اور دوسری بات جو خود شیطان نے بیان کی کہ جب اللہ سے کوئی عہد کیا جائے، کوئی وعدہ کیا جائے تو اس کو فوری طور پر پورا کیا جائے، اور پھر جب کوئی صدقہ نکالا جائے تو اسے بھی فوراً ادا کیا جائے۔ شیطان اس بات پر پریشان تھا کہ اس نے اپنے راز کی بات حضرت موسیٰ کو بتائی اور اب یہ بنی آدم تک پھیل جائے گی، لیکن کتنے افسوس کی بات تو ہے کہ بنی آدم آج انہی گناہوں اور انہی گمراہیوں میں ٹھہرا ہوا ہے۔ روز اپنے مالک سے یہ عہد کرتا ہے کہ اس کے یہاں دن میں 5 بار پیش ہوگا، نماز ادا کرے گا، لیکن نماز ادا نہیں کرتا۔ وہ مالک اسے رزق عطا کرتا ہے، لیکن وہ اس رزق میں سے صدقہ نہیں نکالتا۔ اور ذرا اپنے معاشرے کے اندر ایک بار نظر دوڑا کر دیکھیے کہ کون سا ایسا مقام ہے اور کون سی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر غیر مردوں زن ایک ساتھ تنہائی میں نہیں بیٹھتے اور وہاں پر بدکاری نہیں کی جاتی۔ لہٰذا شیطان نے جب یہ تمام باتیں بتلا دی تو آج یہ انسان اسی کے نقش قدم پر چل رہا ہے، اور جو شیطان کی خواہش تھی اسی خواہش کو پورا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس برائی سے اور شیطان کے فتنے سے محفوظ رکھے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔